وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مقدمہ کل قیامت کے دن رکھیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو تھاما نہیں، اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کو چھوڑنا ہر طرح سے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے نشر کرنا، کسی بھی درجے میں اس قرآن مجید کو چھوڑنا، ہر چیز کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر آئے اور ایک آدمی جو بڑھاپے میں سدھرا ہے، برابر تو نہیں ہے دونوں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آخری عمر میں آ کے جس نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے، موت کے آثار آنے سے پہلے پہلے ہر شخص کی توبہ قبول ہے۔ جہنم کا عذاب بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ جو جتنی مخالفت کر کے آیا ہوگا، جو جتنا اللہ کا دشمن ہوگا، اس کے لیے عذاب بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگا، اور جو جتنا کم ہوگا، جس کی مخالفتیں جتنی کم ہوں گی، اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے قرآن شفا ہے۔ شفا ہوتی ہے بیماری سے، یعنی جو سینوں میں بیماری ہے، اور دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ تو اللہ کا فضل سب پر ہوتا ہے، لیکن اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ جو شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے فضل قائم رہتا ہے، جو ناشکر ہوتے ہیں ان سے فضل ختم ہو جاتا ہے۔ فضل اللہ کا سب پر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 46 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، نظارہ کرائیں، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کچھ ان چیزوں کا جو ہم نے ان سے وعدہ کی ہیں، ہم نے ان سے کہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، تو اس میں سے کچھ ہم آپ کو اگر منظر دکھا دیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ کی روح کو قبض کر لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان سب لوگوں کا پلٹ کے آنا ہے، ثم اللہ، اور پھر اللہ تعالی، شہید علی ما یفعلون، شہید ہے، گواہ ہے ان تمام باتوں پر، چیزوں پر جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بات پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، مضمون پیچھے سے جاری ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ مضمون تھا اس صورت کا، آخرت میں اٹھ کر اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے۔ قرآن کا اس قوم نے انکار کیا جن کو ایک قرآن پیش کیا گیا، مشرکین، تو ان کی طرف سے ایک اعتراض کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے متعلق اللہ نے چیلنج، جو ہم نے لاسٹ ویک آخری کلاس میں پڑھا تھا، یہ نہیں ہے اللہ کا کلام، انسان کی بات ہے تو ہر انسان بنا کے لا سکتا ہے، یا کوئی بھی انسان بنا کے لا سکتا ہے، تو لے آئیں آپ لوگ بھی۔ قرآن مجید میں چونکہ منکرین کا، انکار کرنے والوں کے عذاب کا تذکرہ بار بار ہے، کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے، ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو وہ بھی ایک موج مستی میں اپنی مشرکین مکہ کا ایک دعویٰ کہ جی عذاب ہے تو عذاب آ جائے ہم پر بھی، وہ کہاں ہے، آگے بھی آیت آئے گی تو عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ان کو تو آپ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو کچھ ان کے عذاب کی جھلک دکھلا دیں دنیا میں، ان کو جیسے بدر میں، احد میں، احزاب میں، پھر فتح مکہ، ان کی رسوائی، ذلت، بہت سوں کو دنیا کے اندر نپٹا دیا گیا، اور بہت سے ایمان بھی لے آئے، تو کچھ جھلک ہم آپ کو دکھلا دیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں۔ اینڈ اللہ کے پاس ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب اللہ نے سب کرنا ہے۔ اصل عذاب آخرت کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب تو وقتی ہے۔ تو اس لیے یہ آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، کہ ان کا شور مچانا، ان کا واویلا کرنا کہ وہ عذاب کہاں ہے، تو اس لیے آپ سکون سے رہیے، آپ اطمینان سے رہیے، ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، ہم آپ کو لے جا بھی سکتے ہیں، اصل معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے، تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہر امت کے لیے رسول ہے، اس کے دو مفاہیم ہیں، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے، کہ دنیا میں جو بھی امت قومیں ہیں، تاکہ اہل علم نے ذکر کیا ہے اور اس کی تاریخ بھی ذکر کی ہے، کہ یہ جو اقوام تھیں، ایک تو عرب قوموں کا جن کا زیادہ تر تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑی بڑی ثقافتیں اور قومیں گزری ہیں، جن میں ایک یہ ہمارے چائنا کا علاقہ ہے، یا یہ ہمارے بر صغیر کا سنسکرت کا پرانا جو زمانہ تھا، تو ان میں بھی حتیٰ کہ بعض اہل علم کی کتابیں کہ رام اور اس طرح کے جو ان کی شخصیات گزری ہیں،
تو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی ایک کوئی اللہ کے پیغمبر ہی اور نیک بندے تھے۔ بہرحال اس کی کوئی ہمارے پاس کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اور بھی فرامین ہے قرآن مجید میں کہ ہر قوم و ملت میں اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں، ڈرانے والے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ بدھ مذہب میں جو ان کا بدھا بڑا گزرا ہے، اس کے متعلق بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے تاریخ سے اس چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ وہ بھی کوئی اللہ کے پیغمبر اور برگزیدہ شخصیت تھے۔ اگر تھے تو ہم ان کا انکار نہیں کرتے، اور اگر نہیں تھے تو ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہر رسول کا، ہر نبی کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی قوم کو، کوئی بھی امت، ان کے پاس جب تک کوئی ڈرانے والا نہ آئے، کوئی سمجھانے والا نہ آئے، اللہ کی طرف سے پیغام نہ آئے، تو ان کو عذاب نہیں دیا جاتا، دنیا میں بھی، اور آخرت کا معاملہ پھر ان کا اللہ کے سپرد ہے۔ آخرت میں بھی جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور آج کے دور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آج کا جو دور ہے اس میں جس انداز میں پوری دنیا گلوبلائز ہوئی ہے، ہماری ہر چیز آرام سے آپ کو انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے۔ دنیا کا کہیں کا کوئی فرد ہو، کسی بھی زبان میں کچھ بھی دنیا کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ بآسانی اس کو مل جاتی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اسلام کے متعلق جاننا چاہے اور اس کو نہ ملے؟ ذرائع آپ کے پاس ہیں، چیزیں آپ کے پاس ہیں، پہنچنا ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی کے لیے کوشش کرے۔ جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہے۔ ذریعہ، چیزیں مہیا، اسباب کرنا، یہ اللہ نے سب کچھ ہمارے پاس ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم ہے جو 5ویں پارے میں بھی گزرا ہے سورہ نساء کے اندر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس وقت میں نے ذکر کیا تھا، وہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید پڑھنے کو کہا اور انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، تو کہتے ہیں میں تو اپنی تلاوت کرتا رہا، اچانک میری نظریں اوپر کو اٹھیں تو میں نے دیکھا، میں یہی آیت پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ اور وہ آیت یہ تھی کہ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی کہ جب ہر امت میں سے ایک شہید ہم لے کر آئیں گے، گواہ، ہر امت کے ساتھ ایک گواہ ہوگا، اور پھر آپ کو ان سب گواہوں کے اوپر اور ہر امت کے اوپر ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر امت کے ساتھ گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتیں، قومیں کل قیامت کے دن الگ الگ پیش ہوں گی، اور ہر امت کے ساتھ ان کا گواہ یعنی ان کا رسول ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے ساتھ ان کا رسول ہوگا، اور وہ رسول اپنا مدعا پیش کرے گا کہ میں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی باتیں پہنچائیں، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ بھی انہی شہداء میں سے، گواہوں میں سے گواہ ہوں گے، اپنی امت کا مقدمہ رکھیں گے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، وقالوا ما لهذا الرسول، جو سورہ فرقان کی آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مقدمہ کل قیامت کے دن رکھیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو تھاما نہیں، اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کو چھوڑنا ہر طرح سے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے نشر کرنا، کسی بھی درجے میں اس قرآن مجید کو چھوڑنا، ہر چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے، یہ قیامت کا منظر ہے، تو قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، برابر پورا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت، یہ اس قسم کی آیتیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تسلی فراہم کرتی ہیں کہ اس دنیا کے ظلم، اس دنیا کے مسائل، اس دنیا کی پریشانیاں بالآخر ان کا اینڈ ہے، اور کل قیامت کے دن حقائق کے مطابق بارگاہ الہی میں فیصلہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب یہ وہ بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے ذکر کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں، مشرکین مکہ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، تم اللہ کا باتوں کا انکار کرو۔ تماشا انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جواب دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں نہیں ہوں مالک، میرا نہیں اختیار اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کسی بھی قسم کے نقصان کا، اور نہ ہی کسی قسم کے فائدے کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ میں اپنی ذات تک کے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں کہ میں اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہوں اپنے آپ کو تو پہنچا لوں، یا کوئی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہوں تو اپنے آپ کو نقصان سے بچا لوں۔ یا نقصان کے مالک ہونے کا معنی ہے کہ نقصان سے بچنا، مجھے پتا ہو کہ میرا یہ کام میں کروں گا نقصان ہو جائے گا، یا یہاں میں جاؤں گا اور نقصان ہو جائے گا، اس سواری پر سوار ہوں گا نقصان ہو جائے گا، اس عمارت میں داخل ہوں گا اور نقصان ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی بھی انسان کو نقصان کے متعلق پتا ہو تو وہ ہم کام ہی نہیں کریں گے۔
یہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے 90 پارے میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے کہ اگر مجھے پہلے سے ان چیزوں کا پتہ چل جائے جو ہوئی نہیں ہے، غیب ہے، تو میں ساری خیر اپنے لیے سمیٹ کے رکھ لوں، ساری بھلائیاں اپنے لیے سمیٹ کے رکھ لوں کہ جو چیز میرے ساتھ برا ہونے والی ہے میں اس سے بچ جاؤں، اور جو چیز میرے لیے اچھائی ہے وہ سب اپنے لیے سمیٹ لوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ذرا اس چیز کے متعلق آپ اطلاع دیجئے کہ یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میری اپنی ذات کے لیے بھی، تو میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ مشرکین مکہ کو بھی بتائیے کہ تمہیں عذاب کی جلدی ہے تو وہ بھی میں نہیں لا سکتا، تم سے عذاب ٹالنا ہو تو وہ میں ٹال بھی نہیں سکتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے کہ کب اس پر عذاب آنا ہے، کب اس قوم نے تباہ ہونا ہے۔ اور یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تک اس سلسلے کو رکھا، بنی اسرائیل کے بعد پھر معاملہ جہاد کی طرف رہا کہ اہل ایمان اہل کفر سے اللہ کے حکم کے مطابق لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور معاملہ اب ان کے سپرد ہے، ورنہ پہلے اللہ کی طرف سے پورے عذاب ایسے آتے تھے جو قوموں کو یعنی پوری بنیاد سے اکھاڑ کر، جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا اجل آ جائے گا، ان کا وقت مقررہ آ جائے گا، کسی بھی قوم کا جو ٹائم ہے یا کسی بھی انسان کا جو ٹائم ہے ختم ہونے کا، اینڈ ہونے کا، تو فلا يستأخرون ساعة، اللہ تعالیٰ نہیں ایک لمحے کی بھی اس کو مہلت دے گا، ولا يستقدمون، نہ ان کے معاملے کو پہلے کیا جائے گا، استقدام جلدی کو کہتے ہیں، ان کے ٹائم سے نہ ایک لمحے پہلے ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، یا ایک لمحے پہلے ان پر عذاب آئے گا، اور نہ ہی ایک لمحے کی ان کو مہلت دی جائے گی۔ ٹائم آ گیا تو ختم ہو گیا، اس سے آگے پیچھے کوئی مہلت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس ٹائم سے پہلے سدھر جانا ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور کئی لوگ سدھرے بھی اس دور کے بھی۔ میں نے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں بڑھاپے میں آ کے، بڑی عمر میں بھی آ کے کوئی اگر سدھر جاتا ہے، پوری زندگی اپنی موج مستی کی گزاری، آخر میں آ کے سدھر گیا تو وہ بھی سدھر گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی۔ مرنے سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر ہے۔ تو اس نے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر لی۔ اب وہ ایک آدمی جو اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر آئے، اور ایک آدمی جو بڑھاپے میں سدھرا ہے، برابر تو نہیں ہے دونوں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آخری عمر میں آ کے جس نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے، موت کے آثار آنے سے پہلے ہر شخص کی توبہ قبول ہے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے جو کہہ رہے ہیں عذاب کب آئے گا، اللہ کی آیتوں کا ہم انکار کرتے ہیں تو اللہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو آپ ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، اس کا عذاب تو ایسے آتا ہے کہ ان اتاکم عذابہ، اگر اس کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ایسی چیز ہے جس کے متعلق یہ مجرمین جلدی مچا رہے ہیں، اس عذاب میں ایسی کیا اچھائی خوبی کوئی ان کا فائدہ چھپا ہوا ہے کہ ان کو جلدی ہے کہ عذاب آ جائے، کیونکہ وہ تو انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اچانک آتا ہے، اور یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے عذاب میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بغتۃ وہم لا یشعرون، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اچانک آتی ہے، جب کسی ظالم قوم پر آتی ہے، اور ایسے میں آتی ہے کہ اس قوم کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ جو اچانک ہم کبھی کبھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، زلزلہ آ گیا اور چند لمحوں کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز، عمارتیں ختم اور تہس نہس ہو گئیں۔ پانی ذرا سا سمندر کے اندر اگر ذرا سا زلزلہ آ جائے تو 2005 میں جو حال ہوا، اس کے بعد بھی مختلف ممالک میں چھوٹے موٹے ایسے معاملے ہوتے رہتے ہیں۔ زیادہ بارش ہو جائے، ابھی آج کل ہر سال ہی تقریباً آپ سن رہے ہیں خبریں، ہر سال کے حساب سے، چائنا ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، ابھی آپ نے دبئی کا حال دیکھا۔ مطلب انسان کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں، جو آپ کے اور میرے اسباب ہیں، جو میری اور آپ کی ترقی ہے دنیا کی، وہ سب اس کے آگے فیل ہو جاتی ہے۔ تو رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت آ جائے، انسان کو ان چیزوں کا مذاق اور تماشا نہیں بنانا چاہیے، اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں تو سیف ہوں، میں کراچی میں ہوں، یہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ سکتی، نہ یہاں عذاب آئے گا، نہ کوئی طوفان آئے گا، نہ کوئی زلزلہ آئے گا، یہاں میں اپنی موج مستی کرتا رہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو چیلنج کرنا، اللہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا، لوگ ہیں کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا۔ اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہوتی ہے، وہ حلیم ہے، اس کو حکیم بھی ہے، تو ان کو بھی مہلت دی، کچھ ان میں سے سدھر بھی گئے،
اور بہت سے تباہ و برباد بھی ہوئے۔ تو آپ یہ اللہ کے نبی کو حقیقت میں تسلی ہے، ان سے ذرا پوچھیے عذاب آ جائے گا تو تمہیں اس میں کیا ایسی خوبی نظر آ رہی ہے کہ عذاب آ جائے؟ اور پھر اس عذاب کی جو جلدی مچا رہے ہو، عذاب جب آ جاتا ہے تو ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر اگر جب عذاب آ جائے، اذا ما وقع، جب وہ چیز واقع ہو جائے جس چیز نے آنا ہے، جس عذاب نے آنا ہے، تو آمنتم بھی، پھر تم کیا اس پر ایمان لے آؤ گے، اس عذاب پر یا قرآن پر؟ قرآن کا انکار کر کے عذاب کو مانگ رہے ہیں، تو دونوں ہی چیزیں مراد ہیں۔ پھر تمہارا ایمان آ جائے گا، لیکن اس وقت آگے ہم پڑھیں گے کل کہ الآن وقد کنتم به تستعجلون، کہ اب ایمان لائے ہو، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کے لیے جلدی کر رہے تھے کہ کہاں ہے عذاب، کہاں ہے عذاب، کب آئے گا۔ عذاب آ جانے کے بعد آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل 2 صورتیں ہیں، عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور انسان سمجھ جائے، توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کل ہم پڑھیں گے۔ اور اگر عذاب اسٹارٹ ہو جائے، پکڑ شروع ہو جائے، اور اس میں فرعون کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے خاص طور پہ، یہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے دی ہیں، قوم یونس کی اور ایک فرعون کی، مشرکین کو یہی سمجھانے کے لیے کہ عذاب آ جانے کے بعد یہ آگے آنے والے جو 2 واقعات ہوں گے جو ہم کل پڑھیں گے، وہ تقریباً ان 2 آیات کی تفسیر ہے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، کہ اب تم ایمان لا رہے ہو، پہلے تمہیں بڑی جلدی ہوتی تھی، وہی عذاب کہاں ہے، وہ عذاب کہاں ہے۔ فرعون بھی اینڈ وقت پہ ایمان لایا، اس کا تذکرہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے کل کسی صورت میں کہ اب میں ایمان لے آیا، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت کلمہ پڑھنا، اس وقت ایمان لانا اسے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکا، کیونکہ وہ جو ٹائم تھا ایمان لانے کا، اس وقت وہ ایمان لایا نہیں، اس وقت وہ اپنے غرور اور تکبر کی انتہا پر تھا، اور اسی چیزوں سے اندھا کیا ہوا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے پاس سارے اختیارات اور ساری پاورز ہیں، یہ قوم ویسے میری غلام تھی، اس غلام قوم کے ایک عام فرد پر میں کیسے ایمان لا سکتا ہوں، یہ چیز اسے لے ڈوبی۔ انسان کو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ میں رہنا چاہیے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ یہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے دنیا میں، تو یہ اینڈ ہوتا ہے۔ یہاں سے جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ موت کا عذاب ہے، یہاں انسان مرے گا۔ اس کے بعد قبر کا، جہاں بھی جائے، جس حال میں بھی اس کو زمین نصیب ہو، اس کے لیے وہ عذاب۔ اس کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر جو قیامت کی سختیاں ہیں، قیامت کے دن کی، اور اس کے بعد جہنم کا ابدی عذاب، عذاب الخلد ہے۔ 4 قسم کے، آگے یہی 4 قسم کی چیزیں اہل ایمان کے لیے آئیں گی، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا مگر انہی چیزوں کا جو تم نے کسب کیا، جو تم نے کمایا، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہاری اپنی حرکتیں ہیں، جس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، ابھی بھی ان کو ایک اللہ نے ایک انداز ذکر کیا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، آپ سے اطلاع لیتے ہیں، آپ سے خبر پوچھتے ہیں، أَحَقٌّ هُوَ، کیا واقعی یہ عذاب سچا ہے، آئے گا؟ کیونکہ جب تک انسان پر بیتتی نہیں ہے، انسان اس مرحلے سے گزرتا نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی چیز ہے۔ جب اپنے اوپر بیت جائے، جب اپنے اوپر سہ لے، تو پھر اس کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، انسان محروم بھی ہو سکتا ہے، انسان پریشانی میں بھی آ سکتا ہے۔ جب تک ہوتا نہیں، وہ کہتا ہے ایسی دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو مشرکین مکہ کا بھی اسی فطرت کے متعلق حوالے سے ایک سوال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ایسا یہ واقعتاً سچی چیز ہے کہ ایسا ہوگا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، ان کو جواب دیجئے، ای وربی انہ الحق، ہاں ہاں یقیناً مجھے اپنے رب کی قسم ہے، وربی، مجھے اپنے پروردگار کی قسم، انہ الحق، یہ بالکل سچی اور درست بات ہے، یہ عذاب بالکل سچا اور درست ہے۔ اگر اللہ کا کوئی منکر ہو، اللہ کے احکامات کا کوئی منکر ہو، تو وما انتم بمعجزین، اور تم کسی قسم کے عاجز کرنے والے نہیں، روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ اور جب پکڑ میں آ جاؤ تو وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کل چھوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، کوئی یہ سمجھے کہ کوئی بچ بچاؤ کی کوئی صورت ہوگی۔ اگر ہو، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اگر ہو ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے،
ظلمت ما فی الارض، جس نے بھی ظلم کیا، جس نے بھی یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس نے بھی موج مستیاں کی، تماشے کیے، ما فی الارض، جو کچھ اس زمین میں ہے، زمین بھر کے مطابق جو دیگر آیات میں ہے کہ سونا مل جائے اسے، پوری زمین کے حجم کا، وزن کا سونا، اور لفظ عدد بھی وہ اسے فدیہ دے دے، یہ لے لو مجھے چھوڑ دو، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کل قیامت کے دن۔ آج جو ہے نا، آج ایک پیاسے کتے کو چند قطرے پانی کے بھی آپ کو چھڑوا سکتے ہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ایک آپ کو بخشوا سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک سجدہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کروا سکتا ہے۔ آج کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، یہ بخشوا سکتا ہے۔ آج کسی گناہ سے اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان رک جائے کہ اللہ نے منع کیا، میں گناہ نہیں کرتا، یہ آپ کو بخشوا سکتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن پکڑے اگر گئے، یہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی فدیہ، نہ کوئی مال و دولت، کوئی چیز کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بخشوا سکتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ اپنی شرمساری کو، ندامت کو چھپائیں گے۔ کب؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے۔ انسان اپنے کیے ہوئے پر شرمسار ضرور ہوتا ہے، ندامت ضرور ہوتی ہے۔ دو میں سے ایک ندامت ہے فائدہ مند، ان دو میں سے ایک ہے دنیا کی ندامت۔ دنیا پہ جو انسان اپنے گناہ پر شرمسار ہو گیا، وہ آخرت کی شرم سے، ندامت سے بچ جائے گا۔ لیکن جو دنیا کے اندر ڈھیٹ بن گیا کہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں نمٹ لوں گا، دیکھ لوں گا، وہ آخرت میں شرم سے یہ والی کیفیت اس کی ہوگی جب اللہ کا عذاب سامنے آئے گا۔ تو شرم تو آنی ہے اپنے کیے پر، یہ گردن جھکنی ہے، اکڑ ختم ہونی ہے، سریا نکلنا ہے گردن سے۔ بہتر ہے کہ انسان وہ وقت آنے سے پہلے یا خود اپنا حساب کتاب خود اپنے آپ کو نپٹا لے۔ وہاں پر پکڑا گیا، وہاں پر دھر لیا گیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور انصاف کے ساتھ، بالکل انصاف کے ساتھ، عین انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں تو ان کو رگڑ دو، ان کے ساتھ لپیٹ دو، ان کو ظلم کرو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مخالف اور دشمن ہے تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ جتنی ان کی حرکتیں ہیں یا جتنے گناہ ہیں، اسی حساب سے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یعنی جہنم کا عذاب بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ جو جتنی مخالفت کر کے آیا ہوگا، جو جتنا اللہ کا دشمن ہوگا، اس کے لیے عذاب بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگا، اور جو جتنا کم ہوگا، جس کی مخالفتیں جتنی کم ہوں گی، اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار ایک بات یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے، زمین و آسمان، سب کچھ، اس میں جو کچھ بھی ہے، اللہ ہی مالک ہے اس کا، اللہ ہی سسٹم چلا رہا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ کو چیلنج کرنا کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، بے وقوفی کے علاوہ، جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، جس طرح یہ بادشاہت اللہ کی ہے، اس طرح یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے وعدے بھی بالکل سچے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی ذرہ برابر بھی شک مت کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں نکل جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، یا کوئی قیامت نام کی چیز نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوگا کیا۔ جب علم نہیں رکھتی تو ایمان اور اقرار اس کے بعد کا درجہ ہے، علم کے بعد کا۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو مارتا بھی ہے، وہی ہے جس کی طرف تم سب دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے۔ کل سب کے سب، ہم سب نے، وہ نیک ہو، بد ہو، اللہ کا دشمن ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، سب نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ پھر قرآن کے متعلق گفتگو ہے۔ اس قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا 4 چیزیں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جو انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے، دیکھو اس غلطی کا انجام یہ ہوگا، یہ جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، اس چیز کو کہتے ہیں نصیحت۔ تو یہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے، نمبر 1 موعظہ ہے۔ نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ شفا ہوتی ہے بیماری سے، یعنی جو سینوں میں بیماری ہے،
اور دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ جسمانی آپ سب جانتے ہیں، سورہ فاتحہ سے علاج ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار، دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، یعنی تجربہ نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے، قرآن کی تلاوت سے بڑا سکون ملتا ہے۔ جو پریشانی میں ہوتا ہے انسان، ٹینشن میں ہوتا ہے، بڑا اس کو سہارا ملتا ہے۔ یہ کلام کی، اللہ کے کلام کی بڑی برکت ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کو بڑا ٹھہراؤ، اطمینان، سکون اس کی طبیعت میں، مزاج میں۔ اور دوسرا ہے کہ دل کے اندر جو کفر، شرک، اللہ کی مخالفت، ہٹ دھرمی، یہ جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ جب انسان اس کو سمجھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، تو اس کا ساتھ ساتھ اس کی علاج بھی، اندر کی یہ جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اور ایک روحانی، وہ جو جادو اور بد نظری اور یہ سب کچھ ہے، اس کا بھی جو پکا اور صحیح علاج ہے وہ اللہ کے کلام سے ہے۔ جس کا جتنا یقین ہوگا اور اتنے بھروسے کے ساتھ وہ اللہ کے کلام کو پڑھے گا، اس کو اتنی شفا ملے گی۔ اور جس کا جتنا کمزور یقین ہوگا، وہ اتنا ہی کمزوری کے ساتھ شفا یاب ہوگا۔ میں پہلے بھی ذکر کیا تھا شاید آپ کے سامنے، کہ کئی لوگ یہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں، اس میں پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، ان کو میں اکثر کو بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے نہیں کرتے، اکثر نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ان کے مسئلے اللہ حل کر دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ جو لوگ کر لیتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھنے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو کم از کم لگ ہی جاتا ہے، تو وہ کون نکالے؟ لیکن ڈاکٹر کے پاس آپ بیمار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، لائن میں بیٹھتے ہیں، آپ کا نمبر آتا ہے، آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، تو گھنٹہ ڈیڑھ تو حساب کتاب میں، کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، بڑا مسئلہ ہے، تو آپ کا حل ہونے میں بڑا ٹائم لیتا ہے نا۔ تو اسی لیے یہ یہ ہے، اس کے لیے بھی انسان جب یہ اللہ پر بھروسہ یقین ہے، تو اس کے لیے بھی اسی حساب سے وقت نکالے۔ تو دو چیزیں ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایک کتاب، یہ موعظہ جو ہے، جو آئی اللہ کی طرف سے نصیحت، اس میں ہدایت بھی ہے، رہنمائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے، پچھلی دو چیزیں سب کے لیے ہیں۔ موعظہ، نصیحت، یہ کافر کو ہوتی ہے جبھی تو اسلام لاتا ہے۔ ایک کافر مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، وہ نصیحت حاصل کر کے ہوتا ہے۔ ایک کافر مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ اس کے دل کے امراض کا علاج ہوتا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ لیکن یہ قرآن جو اس کو مان لیتا ہے، پھر یہ اس کی ایسی رہنمائی کرتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے دکھاتا ہے، اور رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید کی خالی تلاوت کرنا، بغیر سمجھے، بغیر سوچے، صرف تلاوت، اس سے بھی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لیکن مزہ ہے کہ جب ڈبل مزہ ہے کہ جب آپ اس قرآن کو مزید سمجھ کر ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں، اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، انسان اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے کیا احکامات ہیں میرے لیے، تو اس میں زیادہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ پھر جب مزید اس پر عمل کرتا ہے، اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور جب انسان اس قرآن کی تبلیغ پر لگ جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے وہ دروازے کھلتے ہیں جس کا تصور بھی انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن کے ساتھ جڑے گا بندہ، اس طرح اس قرآن کی رحمت اسے حاصل ہوگی، اسی طرح اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی۔ پھر اللہ نے خود ہمیں حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لوگوں کو بتائیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے، اسی کے ذریعے سے مومنوں کو چاہیے کہ خوش ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، آیا ہے، اس میں نصیحت ہے، مومنوں کو چاہیے اس سے خوش ہوں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہت بہتر ہے، بہت خیر ہے اس میں، ہر اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، مال و دولت، دنیا، بینک بیلنس۔ اب اپنی خوشی کا معیار چیک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، تمہاری نیکی تمہیں خوش کرتی ہے، تمہارا گناہ تمہیں غمزدہ کرتا ہے، اگر تمہاری کیفیت ایسی ہے تو سمجھو تم مومن ہو، اندر سے ضمیر تمہارا زندہ ہے، تمہیں کوئی اندر سے سمجھانے والا ہے۔ آپ کو ایک دن میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی، ایک دن آپ کو ایسے ہی مفت میں بیٹھے بیٹھے پتہ چلا بزنس میں آپ روپے کا پروفٹ ہو گیا، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، امید نہیں تھی کہیں سے، کوئی ایسا نہیں تھا، بس پتہ چلا ایسا پروفٹ ہو گیا، ایسے پیسے آ گئے، ایسی چیز سے کہ جہاں سے امید نہیں تھی۔ اور ایک دن آپ نے ایک قرآن مجید کے پارے کی تلاوت کی، سمجھا، اللہ کے کلام سے کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی، کوئی آپ کی زندگی میں چینجنگ آئی۔ اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ آپ کو زیادہ خوشی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ آپ کو قرآن مجید سے اپنے اندر تبدیلی،
اللہ کے اس کلام کی خوشی، آج میں نے قرآن کی پارے کی تلاوت کی اللہ کی توفیق سے، یا اس دنیا کے ملنے کی خوشی؟ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو مومن کے پاس خود اپنے ایمان کو چیک کرنے کا یہ معیار موجود ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرے کہ اسے نیکیوں پہ خوشی ہوتی ہے، اس کی نیکیاں اسے خوش کرتی ہیں۔ آج میں نے نیکی کی مجھے اندر سے خوشی ہو رہی ہے، اور یہ میں نے گناہ کیا تو گناہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میں نے کیوں گناہ کر لیا، پریشان کر رہا ہے، تو یہ چیز اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کے اس قرآن پر، اللہ کے اس فضل پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان سے فرمائیے، ارأیتم، کیونکہ قرآن کے مضامین بھی ہیں، اور ان مضامین میں ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے آسمان سے، وہ دونوں طرح سے اتارا ہے، اس نے چیزوں کو حلال و حرام آسمان سے شریعت کے ذریعے سے ہمیں بتایا یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اور رزق اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتا ہے، پانی آسمان سے برستا ہے، فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ رزق ہوتے ہوئے بھی مجھے نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے کہ رزق مجھے ملے، رزق ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم اس رزق کی تقسیم کرتے ہو، اس میں سے کسی چیز کو تم حرام بنا لیتے ہو اور کسی چیز کو تم حلال بنا لیتے ہو۔ یہ اللہ کی نازل کردہ جو رزق ہے، اس کے جو تم نے حلال اور حرام، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کر رہے ہو؟ یہ احکامات شرعیہ جو قرآن کے اندر ہیں، مشرکین مکہ جس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو رزق ہے، جو جانور ہیں، جس کا سورہ انعام میں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، یہ عبادت کی ایک قسم ہے، تو یہ تقسیمات تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ حلال اور حرام جو اللہ نے شریعت میں کیا ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے، اس کو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے۔ میں نہیں جانتا میرے لیے کیا چیز نقصان دہ، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حرام کیا ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان ہے، کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی طرف نسبت کر کے قیامت کے دن کے متعلق؟ ان کا کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے قیامت میں ان کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ لیکن قیامت سے پہلے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پر بہت ہی فضل کرنے والا ہے، بہت اس کا فضل ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر نہیں کرتی۔ اللہ کا ساری انسانیت پر فضل ہے، انسان خود اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، عذاب کہاں ہے، اسے نہیں دے رہا، مہلت دے رہا ہے، پھر ہدایت بھی دے رہا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کو دنیا کے اندر، آج سوشل میڈیا نا جا کے دیکھیں تو لوگ اللہ کو کھلم کھلا گالیاں دینے والے بیٹھے ہوئے باقاعدہ آپ کو نظر آئیں گے، اللہ کا ہی کھا رہے ہیں، اللہ کا ہی پی رہے ہیں، اللہ ہی سانسیں دے رہا ہے، اور اللہ ذرا سا کچھ ایک اندر سے رگ کو ہلا دے، اندر سے کوئی ایک سسٹم آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کی ساری آسمان اور زمین ایک ہو جاتا ہے، آگے پیچھے کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، ساری اکڑ نکل جاتی ہے۔ اور ایسوں کے ساتھ اینڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو اللہ کا فضل سب پر ہوتا ہے، لیکن اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ جو شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے فضل قائم رہتا ہے، جو ناشکر ہوتے ہیں ان سے فضل ختم ہو جاتا ہے۔ فضل اللہ کا سب پر ہوتا ہے، ہدایت ایک دفعہ سب تک پہنچتی ہے، کامیابی ایک دفعہ سب تک پہنچتی ہے، دنیا کی بھلائیاں، نعمتیں سب تک آتی ہیں، لیکن جب انسان شکر کرتا ہے، اس شکر کے ذریعے سے ہی نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی اس دنیا پر نعمت ہے، اہل مکہ نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ نے ان سے چھین لیا اور مدینہ والوں کو دے دیا۔ تو یہ نعمتیں کسی کے پاس ٹکتی نہیں ہیں، یہ ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا اللہ کا تو رہیں گی، اور ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ زبان سے بھی شکریہ ادا کرے، اور اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو انسان گناہوں میں استعمال نہ کرے، اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کرے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کام میں، کسی بھی کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں آپ، وما تتلو منہ من قرآن، اور ان کاموں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ نہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے، ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، الا مگر، مطلب یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام قرآن مجید کی تلاوت یا کوئی بھی، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہیں ہم تم پر گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے ہر کام کا ہمیں پورا پورا علم ہوتا ہے، اس کے آغاز کا، اس کے انتہا کا، اس کی وجوہات کا اور اس کے انجام کا۔
یہ کام کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، یہ کام ختم کیسے ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے فوائد یا نقصانات کیا ہوں گے، ان ساری تفصیلات کا ہمیں بخوبی علم ہے۔ اذ تفیضون فیہ، جس وقت تم اس کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہو، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، ہمیں ساری چیزوں کا تفصیلات کا پوری طرح سے علم ہوتا ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور نہیں ہے غائب، نہیں غائب ہوتی، نہیں چھپی ہوئی ہے تمہارے پروردگار سے ایک ذرے کے وزن کے برابر، مثقال ذرہ ایک ذرے کے وزن کے برابر کوئی چیز، فی الارض جو کہ زمین میں ہو، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ ہمارے پاس کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں اس کا حساب و کتاب موجود ہے۔ یعنی اللہ کے علم سے ایک ذرے کا بھی علم غائب نہیں ہوتا، اللہ کو ایک ایک ذرے کا پتے کے ہلنے کا بھی پتہ ہے۔ یعنی پتہ بھی اگر ہلتا ہے، ہم جاتے ہیں نا دنیا میں، ہم نکلتے ہیں، آپ جائیں جہاں پر یہ زیادہ جنگلات ہیں، ہریالی ہے، درخت ہیں، پتے ہیں، گن سکتا ہے کوئی دنیا میں کتنے پتے ہیں، درختوں پہ کتنے پتے ہیں، درخت کتنے ہیں، کتنی گھاس ہے، کتنے زمین سے نکلنے والے پودے پھول، گن نہیں سکتے ہم، لیکن اللہ کو ان کی ایک ایک حرکت کا پورا پورا علم ہے۔ اللہ کو جب ان چیزوں کا علم ہے تو میں ان درختوں اور پتوں سے ذرا سی بڑی چیز ہوں، میری ایک ایک حرکت کا بھی اللہ کو بخوبی علم ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ میرے کاموں کا علم ہے، ان کی سارے اسباب اور وجوہات اور ساری تفاصیل کا پوری طرح سے علم ہے۔ تو جب اللہ میرے ایک ایک چیز سے اچھی طریقے سے واقف ہے تو اس میں دو چیزوں کا ہمیں گویا کہ اطلاع دی گئی ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے اور آپ کے اعمال سے وہ بخوبی واقف ہے۔ اور دوسرا مشرکین کو، مخالفین کو، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ان کے لیے ہے کہ تمہارے بھی ایک ایک عمل سے اللہ واقف ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سارا حساب و کتاب، یہ سارا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھول کے رکھا جائے گا۔ لہذا یہ اللہ کی طرف جھوٹی بات نسبت کر دینا، اللہ کے دین میں چینجنگ کر دینا، قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز پر ایمان لانے کی کوشش کرنا، یہ چیز دنیا میں تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا، میں نے 4 چیزیں ذکر کی تھیں، اب 4 چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے مخالفین تھے، اللہ کے دشمن تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر اللہ والوں کا تذکرہ ہے۔ خبردار، یقیناً جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ولایت سے ہے، ولایت ساتھ کو، تعلق کو، دوستی کو کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا اینڈ، ان کا انجام یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے خوف بھی نہیں ہے اور ان کے لیے غم بھی نہیں ہے، نہ یہ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ یہ غم میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو اللہ والا آدمی ہوتا ہے نا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ ٹینشن میں نہیں آتا، کیونکہ اس وقت ہی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولا هم یحزنون جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر آپ کے الفاظ تھے وَإِنَّ عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی گود کے اندر دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا، تو آپ نے اس کو یہ الفاظ کہے کہ تمہاری جدائیگی پر مجھے حزن ہے، غم ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ لیکن مومن کا غم وقتی ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کو صبر آ جاتا ہے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے اعتماد پر۔ وہ مستقل ڈپریشن کا اور پریشانی میں مبتلا رہ کر نفسیاتی مریض نہیں ہوتا۔ مومن تھوڑی دیر کی کوئی ٹینشن آتی ہے، فطری چیز ہے، پریشانی آئی پر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو اور مسئلہ حل ہو گیا، وہ اس کو مستقبل کا ڈر نہیں ہوتا۔ مومن خوف میں مبتلا نہیں، کل کیا ہوگا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری نسل کا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ مومن پریشان نہیں ہوتا، جو ہے اللہ وارث ہے، مجھے بھی اللہ نے سنبھالا ہے، آگے جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ کل قیامت کے دن بھی مومن، کل قیامت کے دن بھی مومن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ میرا آگے کیا ہوگا، اس طرح کا ڈر جس طرح کافروں کو ہے، کیونکہ کافر تو مر رہا ہوگا۔ مومن کو اطمینان ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ کی کرامتیں قبر کے اندر بہت سارے معاملات دیکھ کر آیا ہے، اس کو غم بھی نہیں ہوگا کہ پیچھے پتہ نہیں میں کیا کر کے آیا ہوں، اب مجھ سے کیا ہوگا، میرے حساب و کتاب میں کیا ہوگا، بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں، بنتے کیسے ہیں؟ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، 2 چیزیں ہیں۔ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کا کہا مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچتے ہیں۔ تقوی، بار بار جب بھی یہ لفظ آتا ہے میں اس تقوی کا سادہ سا مفہوم آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تقوی کا معنی ہے کہ انسان
اپنی چاہت پر، اپنی خواہشات پر اللہ کے حکم کو فوقیت دے دے. جو میں چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے اور اللہ کا حکم منع کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ تقویٰ ہے، ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، جس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، جس کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں اور جس کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، یہ آدمی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان سب چیزوں کی ضد ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ولی کے لیے اللہ نے یہاں پر کوئی الگ سے فارمولا ذکر نہیں کیا کہ ولی وہ ہوگا جو ہوا میں اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ولی وہ ہوگا جو پانی پہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا نظر آئے گا، ولی وہ ہوگا جو بیٹھا ہوا یہاں ہے لیکن وہ بھی عشاء کی نماز مکہ میں پڑھ کے آ کے یہاں کے آپ کو بتائے گا میں بھی یہاں سے بیٹھے بیٹھے مکہ میں نماز پڑھ کے آ گیا. ولی شعبدے باز نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ان سے کوئی کرامت ظاہر ہو، کوئی کرامت ہوتی بھی ہے نا تو اللہ کے ولی اسے چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. ظاہر ہو جاتی ہے، اگر کسی ولی کے پاس کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، ولی ظاہر نہیں کرتے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کے ساتھ کرامت ہو. تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کو پہچاننا، ان سے دوستی رکھنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، ان سے محبت رکھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ اللہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں کرتے بلکہ اللہ سے جوڑتے ہیں. ولی اللہ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. سادہ سا فارمولہ ہے، سادی سی بات ہے. جو اللہ کی مانتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی بات چل رہی ہے نا ساری، پورا آگے پیچھے سارا مضمون قرآن کا ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے. یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق احکامات پر عمل کرتے ہیں. یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، چند آیات پہلے کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، مرتے وقت، قبر میں، آخرت میں. ان کے لیے بھی اسی طرح ہے. دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ والوں کے لیے. دنیا کی خوشخبریاں کیا ہیں؟ اللہ والوں کے لیے اللہ کی طرف سے قبول فی الارض رکھ دیا جاتا ہے، ان کے لیے ایک عزت اور احترام ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشرا یہ ہے کہ اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ ان کو اچھے اخلاق کی توفیق دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ان کو خوابوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں. یہ دنیا ہے. آخرت میں وفی الآخرہ، جس کا آغاز ہوتا ہے انسان کے مرنے سے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اور یہ سب سے بڑی بشارت ہے. میں یقین جانے انسان کے مرتے وقت اگر اس کو وہاں پہ کوئی اچھے مراحل اور اچھے مناظر نظر آ گئے نا، اچھے رحمت کے فرشتے اور استقبال اور جنت کا بستر اور پروٹوکول، وہ وہیں پہ دنیا کا سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ موقع ہوتا ہے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. وہ آگے کا جو منظر ہوتا ہے نا وہ طے کرتا ہے کہ آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے. جو اچھے مناظر وہ دیکھتا ہے اس کا دل چاہتا ہے اللہ سے فوراً ملاقات. دنیا جائے، اب میں نکل جاؤں دنیا سے، دنیا کی پرواہ نہیں پیچھے کیا ہوا، کیونکہ آخرت کا وہ منظر اس نے دیکھ لیا. اب وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. لیکن اگر آخرت کا منظر خراب، آغاز خراب، چیزیں اچھی نہیں آ رہی، وہ بھاگتا ہے اور وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، پھر اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. تو بشرا کا آغاز آخرت کا انسان کی روح کے قبض ہونے سے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں. بڑا بہترین استقبال ہوتا ہے جس کی تفاصیل حدیث کے اندر موجود ہے. قبر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت، رضوان، صبح شام اللہ کی طرف سے جنت کی جھونکے ہواؤں کے. قیامت کے دن آغاز سے ہی پورا قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہے، جس میں ان کے لیے وہ سختیاں نہیں ہوں گی، وہ پریشانیاں نہیں ہوں گی جو پریشانیاں کافروں کے لیے ہیں. وہ جو ایک پریشانی سب کے لیے ہے، وہ تو آغاز میں انبیاء کو بھی ہوگی کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ اس دن انبیاء کی زبان پہ ایک ہی بات ہوگی، رب سلم سلم اللہم سلم سلم، اللہ بچا لے، اللہ ہمیں محفوظ رکھ. وہ ایک الگ ہے، وہ تو سب کے ساتھ ہے. لیکن جب حساب و کتاب کا ذاتی معاملہ شروع ہوگا، اس میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے. اور آخری بشرا جو تمام ہے، اینڈ ہو جاتا ہے جس کا، وہ ہے جنت میں داخلہ اور جہنم سے آزادی. یہ اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، اس کے احکامات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا. اللہ کا قانون اٹل ہے. یہ اللہ نے اپنا قانون ذکر کر دیا ہے. جو اس معیار پر جو بھی اتر کے آئے گا پورا، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. وہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس قوم کا ہے، کس عمر کا ہے، اس سے اللہ کا نظام کوئی تبدیل نہیں ہوتا.
ذالک هو الفوز العظیم، یہی فوز عظیم ہے، بہت بڑی عظمت والی کامیابی ہے، اس میں بڑی عزت ہے انسان کی۔ ولا يحزنک قولهم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے تانے آپ کو غم میں مبتلا نہ کر دیں، ان کے تانوں سے پریشان نہ ہو۔ یہ بڑے لوگ ہیں، دنیا کی اختیارات، پاور آپ کو حیثیت نہیں دیتے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ لوگ تنگ کر کے رکھتے تھے، کیوں؟ آپ ان کے تانوں سے، ان کے باتوں سے مومن کو تانے ہی ملتے ہیں دنیا میں، تو پریشان کیوں نہ ہو؟ وجہ یہ ہے کہ ان العزت للہ جميعا، یہ وجہ ہے، اور یہ الگ الگ ہے، یہ ہے وقف لازم کا فائدہ، یہاں پر رک جائیں۔ ولا يحزنک قولهم، یہ الگ بات ہے، ان العزت للہ جميعا یہاں رکنا لازمی ہے۔ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے نا تو معنی اور مفہوم بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ آپ اگر ایسے پڑھتے ہیں نا ولا يحزنک قولهم ان العزت للہ جميعا، کہ ان کی بات آپ کو پریشان نہ کرے، ان کے تانے آپ کو پریشان نہ کرے، اور ان کے تانوں میں سے ایک تانے ہے کہ ان العزت للہ جميعا، یہ ساری عزت اللہ کی ہے، یہ ان کی بات بن جائے گی، ان کا تانا بن جائے گا۔ لیکن رک جائیں، ولا يحزنک قولهم، ان کی بات آپ کو پریشان، غم میں مبتلا نہ کرے، کیوں؟ ان العزت اللہ جميعا، کیونکہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، وقتی ہے جو انہیں دنیا کی کامیابیاں، ترقیاں دنیا کی محنت کر کے بنائی ہیں۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں دنیا کی ترقی دیکھتے ہیں، یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں، بڑا نظام، سسٹم، کامیابی، ان کی ترقی، ان کی محنت ہے، لیکن یہ کوئی دنیا کی نعمت نہیں ہے۔ میں بار بار ذکر کرتا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ پر ایمان ہے۔ جس کو ایمان اور اسلام نعمت محسوس نہیں ہوتی اور وہ دنیا کی ترقی کو نعمت محسوس کرتا ہے، اس نے اس کا مطلب اللہ کو پہچانا نہیں ہے صحیح سے۔ باقی دنیا کی ترقی کا معیار دنیا ہے، آپ محنت کریں گے آپ ترقی کریں گے، جو محنت نہیں کرے گا وہ پیچھے رہے گا۔ وہ اللہ کی تقسیم دنیا کی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو دنیا دے گا، آخرت کی تقسیم وہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے۔ تو یہ وقتی عزت ہے، یہ دنیا کا رعب، دبدبہ، ان کا مقام اور مرتبہ یہ وقتی ہوتا ہے۔ وہ السمیع العلیم، اللہ ہی بہت خوب سننے والا اور بہت ہی اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو ان کے تانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، کیوں نہ ہوں؟ اور اللہ خبردار، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت اور بادشاہت میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو یہ وقتی طور پہ ان کو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں یان فان ختم ہو جائیں گے۔ کتنے عرصے کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی حکومتیں آئیں، کوئی سپر پاور بنا، کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 100 سال، 150 سال، 200 سال سے زیادہ نہیں چلتا، اینڈ ہو جاتا ہے، پھر کوئی دوسرا آتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، کسی کے لیے دوام نہیں ہے، یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سسٹم اللہ کا دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کے حساب سے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور کس چیز کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے شریکوں کو پوچھتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس جو انہوں نے دیا اور یہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ان يتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ شرک، کفر، یہ دلیل پر قائم نہیں ہے، اور عقائد میں دلیل قاطع، یہ پکی بات، اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے، قیامت کا دن ہے، یہ سارے اصول اور ضابطے قیامت کے یہ پورے یقین کے ساتھ ہونے چاہیے۔ مشرکین جن کو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، ان کے پوجنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے چند خیالات کے، چند باتوں کے، چند وسوسوں کے، کہ یہ بھی نواز سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ صرف تکے لگاتے ہیں، خرص تکوں کو کہتے ہیں۔ واللہ وہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، هو الذی، وہ اللہ وہی ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے، لتسکنوا فیہ، اس کا ایک کرم ہے کہ اس میں تم سکون کرتے ہو، اس رات میں ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، ہر چیز ٹھنڈی ٹھنڈی، مزاج اطمینان، سکون، آرام سے آدمی سو جاتا ہے۔ والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن کو ذریعہ بصارت بنایا کہ اس میں انسان روشنی ہوتی ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اپنے معاملات کو، چیزوں کو، کام کاج کو حل کر سکتا ہے۔ ان فی ذلک، اور اس سے اہل علم کا استدلال ہے کہ رات جو ہے وہ سونے کے لیے اور دن جو ہے وہ کام کاج کے لیے، اور یہ دنیا کا سسٹم ہے عام طور پہ، اللہ یہ کہ کوئی کسی کے کام کی نوعیت ایسی ہے جو رات کی ہے اور دن میں پھر اس کا آرام ہے، تو وہ کام کی نوعیت کے حساب سے استثنائی شکلیں ہیں، ورنہ عموماً جنرلی دنیا کے اندر جو سسٹم چلتا ہے وہ رات اور دن کا اسی طرح چلتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقین باتوں میں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے اللہ کی بات کو، اس کے لیے بڑی نشانی ہے، جو سنتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ لوگ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ یہ جو تسبیح ہوتی ہے یہ اللہ کو نقائص سے پاک کرنے کے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کا بیٹا ہونا یہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ میرے لیے، انسان کے لیے کمال ہے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ کے لیے یہ نقص اور عیب ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ کیوں؟
کیونکہ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا اس کی محتاج ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، آگے اس کا بنایا ہوا سسٹم کون چلائے گا، تو اس کو اولاد کی ضرورت ہو، جیسے ہمارے یہاں سسٹم ہوتا ہے کہ اولاد آگے اپنے باپ کا بزنس، کاروبار، بینک بیلنس اور جائیداد کو لے کر آگے بڑھے، اور وہ اسی کے لیے، اللہ کے لیے نہ فنا ہے نہ کوئی اللہ کے لیے کوئی عیب ہے، اللہ کو اولاد، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے نا وہ سب مخلوق ہے اس کی، اور مخلوق خالق کے برابر، خالق کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اس مسئلے پر تمہارے پاس کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس اس مسئلے میں ہو دلیل تو لے کر آؤ کہ اللہ کی اولاد ہے، کیسے ہوئی؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرما دیجئے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں بار بار یہ لفظ آتا ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑا جرم ہے اور ہر شریعت و ملت میں حرام رہا ہے کہ انسان کوئی بھی بات اپنی طرف سے کرے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے۔ یہ آج کل میسیجز چلتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اللہ نے کہا ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ ویسے ہی کوئی دین اسلام کی طرف نسبت کر کے میسیجز میں بات ہوتی ہے، تو ان کو نشر کرنے سے پہلے، پھیلانے سے پہلے، فارورڈ کرنے سے پہلے تصدیق لازمی کیا کریں، اور کسی بھی بات کی جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو 100% کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، حکم الہی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف نسبت جس بات کی جاتی ہے وہ عام بات نہیں رہتی، اس کا انکار کرنے والا کافر ٹھہرتا ہے، اور وہ کسی اور کی بات اگر اللہ کی طرف نسبت کر کے کر دی جائے تو اس کو پاور، اختیارات، اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتے ہیں۔ کیسے کامیاب نہیں ہو سکتے؟ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کی کتنے دن کی زندگی ہے؟ تھوڑے سے ٹائم کی زندگی ہے، جو کامیابی ملی وہ اینڈ ہو جائے گی، تھوڑا سا فائدہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف اس سب نے لوٹنا ہے، اور جب ہماری طرف لوٹنا ہے تو یہ جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں نسبت کر کے شرک کرتے ہیں، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بڑا سخت قسم کا عذاب ہم چکھائیں گے۔ اس لیے اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو دنیا کے فائدوں سے، دنیا کے ٹیمپریری یہ جو وقتی آپ کی کامیابی ہے، انسان کو اس سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اب رہا سوال کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، میں اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہوں، مشرکین مکہ مجھے ہم نہیں مانتے، اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ اب اس کی ذرا تفصیلات شروع ہو رہی ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا، آج ہم آغاز کر رہے ہیں، لیکن تفصیلات کل آئیں گی کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے اور کتنی اللہ ڈھیل دیتا ہے، کہاں تک ڈھیل ہے، کس وقت تک ڈھیل ہے اور کس وقت پکڑ آتی ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ کہنا کہ اللہ کا عذاب کہاں ہے، اللہ کا عذاب کہاں ہے، کب آئے گا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، پہلوں کو بھی دی لیکن کب تک دیتا ہے اس کا اینڈ اللہ نے بتایا ہے۔ آغاز اللہ نے کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ذرا ان پر تلاوت کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی خبر، وہ کیا ہوا، ان کی کیسے معاملات چلے، ان کا ذرا واقعہ پڑھ کے سنائیے۔ اذ قال لقومه یا قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر بھاری گزرتا ہے، کبورہ بھاری گزرتا ہے تم پر، مقامی میرا تمہارے پاس ٹھہرنا یا رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کرنا، تمہیں سمجھانا، یہ تمہیں ہضم نہیں ہو رہا، میرا رہنا، میں رہوں گا بھی یہاں پر، اور جب تک رہوں گا چپ نہیں رہوں گا، اللہ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں سمجھاتا رہوں گا، یہ تمہیں ہضم نہیں ہو رہا، تو فعلی اللہ توکلت، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، صرف اور صرف اللہ پر، بچانے والا وہ ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں تمہیں کہتا بھی ہوں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم عزم کر لو، اکٹھا کر لو اپنے جو تم نے تدبیر کرنی ہے میرے خلاف، ساتھ میں اپنے شریکوں کو بھی ملا لو، وَشُرَكَاءَكُمْ مَعَ شُرَكَائِكُمْ، یعنی جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ دو اور سمجھتے ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کو بھی بلاؤ، تم بھی، اور تم نے میرے خلاف جو کچھ کام کرنا ہے، مجھے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، وہ کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر نہ ہو تمہارا یہ جو تدبیر تم کر رہے ہو، میرے خلاف سازش کر رہے ہو، اس میں کوئی اندھیرا، کوئی چھپی ہوئی کوئی ابہام، کوئی پریشانی والی بات نہ ہو، جو کرنا چاہتے ہو، بگاڑنا چاہتے ہو میرا بگاڑ لو، کیوں؟ کیونکہ میرا بھروسہ صرف ایک اللہ پر ہے۔ ثم قضوا الیہ، پھر جو تمہارا فیصلہ ہے وہ میرے متعلق اس کو پورا کر دو، ولا تنظرون، اور مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دینا۔ یہ جو اسلوب ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فعلی اللہ توکلت، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ آپ کا مکہ میں رہنا، آپ کا مکہ میں رہ کر ان کو سمجھانا، ان کو بڑا تکلیف دے رہا ہے، تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کو
یہ قرآن کا انکار جو ہے انہی کو تباہ کرے گا جیسے قوم نوح تباہ اور برباد ہوئی۔ اس لیے آپ بھی تسلی رکھیے، اور ہر انسان کو تسلی رکھنی چاہیے۔ جو اللہ کے دین کی خاطر نکلتا ہے اس کی جان اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کل بارگاہ الہی میں جو اجر و ثواب ہے وہ انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا، سمجھا، اس کی تفصیلات آپ آگے بھی یہ سورہ ہود میں بھی بہت تفصیل سے آئے گا کہ کس طرح کی گفتگو ہوئی، وہاں پر مزہ آئے گا آپ کو اس واقعے کو مزے سے مراد یہ ہے کہ سمجھنے کو ملے گا، اور اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر انسان کیا کر سکتا ہے وہ آپ کو باتیں وہاں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ، وہیں تفصیل آئے گی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرتے ہو، نہیں مانتے، تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، یہ جو میں نے تبلیغ کی یہاں رہا، میں تم سے کوئی پیسوں کا سوال نہیں کر رہا کہ مجھے پیسے چاہیے، میری مزدوری کہاں ہے، مجھے پیسے دو۔ ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، ثواب مجھے اللہ نے دینا ہے، اس کا بدلہ مجھے اللہ نے دینا ہے۔ مجھے تو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ یہ اسلام شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، چھٹے پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اسلام ایک ہی دین تھا، ان الدین عند اللہ، اسلام شروع سے آخر تک دین ایک ہی ہے اسلام۔ ہر قوم و ملت کے لیے الگ الگ اللہ نے عبادت کے طریقے، ان کے رہن سہن کے حساب سے، ان کے مزاج کے حساب سے شریعتیں ان کو احکامات دیے۔ پھر آخری شریعت، آخری دین، دین اسلام، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے احکامات اور طریقہ کار کو بیان فرمایا۔ فَكَذَّبُوا، اس قوم نے نہیں مانا، وہ عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اس قوم نے بھی یہی کیا تھا۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ کہاں ہے وہ اللہ کا عذاب، اور ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آگے آئے گا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کا بڑا مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا جس طرح تمہارا مذاق اڑا رہے ہو، بدلہ اللہ کی طرف سے پورا ہوتا ہے۔ السو بالکفار ما كانوا يفعلون، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے اس کی نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ پڑھیں گے آپ آگے۔ فنجیناہ، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، کیونکہ وہ ہمارے بندے تھے، ہمارے حکم پر نکلے تھے۔ اور نہ صرف ان کو بچایا، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو لوگ ان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ اس طرح کا عذاب آیا تھا اور کیا تفصیلات تھیں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے لوگوں کو خلائف بنایا، خلیفہ، یعنی پچھلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور باقی ان کو رکھا، اور ان کے بعد نسل چلی۔ یہ آیت ان اہل علم کی دلیل ہے جن اکثر اہل علم کے نزدیک جو قوم نوح پر عذاب آیا تھا وہ پوری زمین پر عذاب تھا، کیونکہ یہی ایک قوم زمین پر تھی، اور پوری زمین پر عذاب آ کے پوری زمین کو پانی پانی کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ایک کشتی والے تھے انہی سے آگے نسلیں آگے چلی تھیں۔ ان اہل علم کی دلیلوں میں سے ایک دلیل وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا خلیفہ ان کو بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ حالانکہ ڈبایا پہلے تھا، ڈوبنے کے بعد ان کو نجات بعد میں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نجات کا تذکرہ پہلے کیا اور ڈبانے کا تذکرہ بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری تسلی ہے کہ بچاؤ، نجات ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے پہلے ہوتی ہے۔ فانظر، ذرا اب آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ مشرکین مکہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، یہ اگر ہوش کے ناخن لیں گے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے کی مثالیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے جن کا تذکرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جس میں ہود علیہ السلام آئے، قوم ثمود صالح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام۔ یہ پے در پہ رسول آتے گئے، ان ماننے والوں، ان رسولوں کی مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، اور ان پر ہر ایک پر الگ الگ قسم کے عذاب آئے، ہر ایک کے لیے عذاب نئے قسم کا ہوتا تھا اور اچانک ہوتا تھا، الگ طرح کی پکڑ ہوتی تھی۔ تو ثم بعثنا من بعده رسلا، ان کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا الی قوم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ رسول ان کے پاس پوری واضح نشانیاں لے کر آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس قرآن لے کر آئے، لیکن ہوا کیا؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، یہ ایمان لانے کے نہیں تھے بوجہ اس کے کہ انہوں نے جو پہلے ہی اس کو ان انبیاء کی باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیت اور یہ اسباب سورہ انعام میں 7ویں پارے کے آخر میں بھی گزرے تھے، بما كذبوا به من قبل، اول مرہ، اس میں اول مرہ کے الفاظ تھے، اور میں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا تھا کہ پہلی دفعہ آگے ہونا، پہلی دفعہ کا انکار بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور پہلی دفعہ کا اقرار بھی انسان کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی بات کے متعلق جلد بازی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلی کلاس میں بھی پڑھ کر آئے تھے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله،
جلد بازی میں سمجھ میں آیا نہیں، انہوں نے پہلے ہی قرآن کا انکار، چھوٹتے ہی قرآن اللہ کا کلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے، اللہ کی طرف سے انکار کر دیا۔ یہ جو پہلا انکار ہوتا ہے نا، پھر دیکھا دیکھی اور لوگ بھی انکار کرتے ہیں۔ جہالت کی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر جب ایک دفعہ نکل گئی نا میری زبان سے بات، پھر جو تکبر آتا ہے انسان کا کہ میں نے کہہ دیا، میں کیسے واپس پلٹوں، یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ عام طور پہ بہت کم ہوتے ہیں جو اس سٹیپ سے واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہر چیز میں انکار میں، اقرار میں، ماننا ہو یا جھٹلانا ہو، تثبت ہو، ٹھہراؤ ہو، سمجھا جائے، سوچا جائے، جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، پھر اللہ کی طرف سے راہیں کھلتی ہیں، ہدایت اور صحیح راستہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی، بزنس کے معاملات ہیں، آپ کے گھر کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، تعلقات کے معاملات ہیں، فوراً فیصلہ کر لینا، فوراً جواب دے دینا، فوراً چیزوں کے نتیجے کی طرف جانا، تھوڑا ٹھہر کے وقت دے کر۔ اسی لیے کئی چیزوں کا یہ ہے کہ وقت اب جب آپ دے دیتے ہیں تو کئی چیزیں آپ کو سمجھنے میں، اس کے نتائج میں، اس کو غور و فکر، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان کو کئی چیزیں بہتر انداز میں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جو پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کی وجہ سے بعد میں بھی ایمان نہیں لائے، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طریقے سے ہم طبع کر دیتے ہیں، مور لگا دیتے ہیں، اسٹیمپ لگا بند کر دیتے ہیں معتدین کے دلوں کو۔ معتدین جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو آگے آگے فرنٹ پہ نکل کے کھیل رہا ہوتا ہے نا، وہ انکار کرنے میں اپنے آپ کو چودھری سمجھ رہا ہوتا ہے بڑا، اس کو تو سب سے پہلے پکڑتے ہیں، اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا۔ وہ جیسے ابو جہل مشرکین مکہ میں سب سے فرنٹ پہ لیڈ کر رہا تھا، 2 بچوں کے ذریعے سے اللہ نے ختم کروایا تھا، انجام بھی ایسا ہوتا، اور اینڈ تک ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ جو مشرکین مکہ کا مطالبہ ہے نا، اب اس کی مزید تفصیلات 2 واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جس میں ایک اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے فرعون کا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا، کہ کس طرح ان کو بھی ڈھیل دی گئی اور کس طرح ان کو پکڑا گیا۔ تو کل یہاں سے چونکہ واقعے کا آغاز ہو رہا ہے اور اذان بھی ہو گئی ہے، تو یہیں سے کل انشاءاللہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے، یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ 2 طرح کی چیزیں، ایک ہے جادو کرنے والا اور ایک ہے جادو کروانے والا۔ جادو کرنے والے جو ہیں ان کے کئی ایک واقعات ہیں کہ ان کو آخر میں یہی جنات جو ان کے تابع ہوتے ہیں نا، وہی قتل کر دیتے ہیں، بڑی مشکل موت ہوتی ہے۔ جو حقیقی جادوگر ہوتے ہیں وہ آدمی میں نے دیکھا زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وقتی طور پہ تو اس کو کچھ چیزیں کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے کچھ وہ آگے بڑھ تو جاتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ملے گا اس کو۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دولت اللہ پر ایمان ہے، اسلام ہے۔ اللہ اپنے آپ سے اپنی معرفت، اپنی پہچان کسی کو نصیب کر دے۔